ایک بہت ہی اہم عوامی معاملہ قانونی وراثت، اس میں شہری پھنس جاتے ہیں، لیکن اب اس کے لیے نادرا نے ایک نئی سہولت متعارف کروا دی ہے۔ بالکل، اور اب شہری جو ہیں وہ وراثتی جائیداد پر ملک بھر کے نادرا سینٹرز میں درخواست جمع کروا سکتے ہیں، اور نادرا کے نئے نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ قانونی ورثے کی بائیو میٹرک تصدیق کی سہولت کے لیے کسی بھی مقررہ قریبی مرکز میں جا کر مکمل کی جا سکتی ہے، اور اس کے حصول کے لیے نادرا کی جو پاک آئی ڈی موبائل ایپ بھی استعمال کی جا سکے گی۔ اچھا، اب اس میں پہلے جانشینی سرٹیفکیٹ کی درخواست صرف اسی صوبے میں جمع کرانا لازم تھا جہاں وراثتی جائیداد موجود ہو، جس کی وجہ سے دیگر شہروں میں مقیم شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جبکہ نئی سہولت سے وہ تمام شہری مستفید ہو سکیں گے جو کسی اور صوبے میں بھی ہیں۔ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سید شباہت علی، جو کہ ترجمان نادرا ہیں۔ شباہت صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ تو شباہت صاحب، کیسے یہ کام کرتا ہے اور وراثت کے حوالے سے کیا پرابلمز آتی تھی جس کو آپ ایڈریس کرنے جا رہے ہیں، پہلے تو یہ بتائیے۔ پروگرام میں مدعو کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ معاملہ یوں ہے کہ سن 2019 سے پہلے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر جو مقدمات کا رش تھا یا جو لوڈ تھا، اس پورے لوڈ کا 45% صرف وراثتی معاملات تھے، اور وراثتی معاملات میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی ایک پارٹی دوسرے کے اور کبھی ایک دوسرے کے اگینسٹ، کبھی تیسرے کے اگینسٹ لوگ چلے جاتے تھے، جائیداد کے حصہ ملنا بہت مشکل تھا۔ 2019 میں یہ ڈیلیگیٹ ہونا شروع ہوا نادرا کو 1 بائی 1 کر کے، اور آج پاکستان کے تمام صوبوں میں جو وراثتی معاملات ہیں وہ نادرا ہی دیکھتا ہے، اور نادرا ہی کے سکسیشن سرٹیفکیٹ کی بدولت کسی بھی مرنے والے کا ترکہ اس کے پسماندگان میں تقسیم ہوتا ہے۔ تاہم اس میں ایک چھوٹی سی پیچیدگی یہ تھی کہ چونکہ یہ جو جائیداد ہے یا جو مال کا ٹرانسفر ہے ایک پروونشل معاملہ ہے، ایک صوبائی معاملہ ہے، اس لیے ہوتا یہ تھا کہ اگر ایک مرنے والے کی جائیداد کا کچھ حصہ ایک صوبے میں اور کچھ دوسرے صوبے میں ہے تو دو علیحدہ کیسز اسی صوبے کی سوئل کے اوپر جا کر آپ کو اپلیکیشن دینا پڑتا تھا۔ جیسے کہ میں بھی اس وقت اسلام آباد میں ہوں، یہاں راول پنڈی کچھ ہم سے کلومیٹر کی مسافت پہ ہے، اور اکثر لوگوں کی جائیداد دونوں شہروں میں موجود ہوتی ہے، لیکن ان کے مرنے کے بعد ایک اپلیکیشن پنجاب میں یعنی راول پنڈی میں فائل ہونی ہے اور دوسری اسلام آباد میں فائل ہونی ہے۔ ہم نے جو اس وقت ایک یہ میجر اکمپلشمنٹ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ آسانی پیدا کر دی ہے۔ اب کسی بھی نزدیکی سینٹر سے، جیسے آپ لوگ ابھی کراچی میں موجود ہیں یا لاہور میں جو لوگ موجود ہیں، اگر انہوں نے کوئی ایسا سکسیشن سرٹیفکیٹ لینا ہے جس میں مرنے والے کا جو پراپرٹی دوسری صوبوں میں تھی تو اس کو ساری جگہوں پر ٹریول نہیں کرنا پڑے گا، وہ ہمارے نیئرسٹ نادرا کا جو سکسیشن کا آفس ہے وہاں جا کر تمام صوبوں کی پراپرٹیز کے لیے اور اس کی جو پسماندگان کی جو مزید چیزیں جو انہوں نے ٹرانسفر کروانی ہے، اس میں بینک بیلنس، گاڑی وغیرہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ یہ پروسیس ایک ہی آفس سے کر پائیں گے۔ اچھا شباہت صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو نادرا کی بہت ساری سروسز اب آن لائن بھی اویلیبل ہیں، تو ایک تو ٹھیک ہے یہ نزدیکی جو بھی آپ کا نادرا سینٹر ہے آپ وہاں سے رجوع کر لیں، دوسرا آن لائن بھی کیا کچھ اس طرح کی کوئریز ڈال سکتے ہیں؟ سیکنڈ میرا سوال خواتین کے حوالے سے ہے، ہمارے ہاں ڈیلیبریٹلی خواتین کو وراثت سے کوشش کی جاتی ہے کسی بھی طرح سے نکال دیا جائے۔ اب ایسے میں جو خواتین شادی کر کے دوسرے شہروں میں چلی جاتی ہے، دوسرے صوبوں میں، کیا یہ ان کو بھی ہیلپ کر پائے گا اور کس طرح سے؟ دو بڑے خوبصورت سوال ہیں، میں علیحدہ جواب دوں گا۔ خواتین والے معاملے کو پہلے ڈال دیتے ہیں چونکہ یہ ہمارے لیے ادارہ جاتی ترجیح کا معاملہ ہے، ہم بہت ترجیح دیتے ہیں ان میٹرز کو جن میں خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ کسی بھی خاتون کو اس کے ترکے سے محروم کرنے کے لیے جو پہلا کام کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کے فیملی ٹری سے باہر کر دیتے ہیں۔ FRC نادرا کا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ لے جا کر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ جن خاتون کا ترکے سے محروم جن کو کیا جا رہا ہے وہ مرنے والے کی بیٹی نہیں تھی یا اس کی بیوی۔ اب معاملہ یہ آسان کر دیا ہے ہم نے کہ ہم نے 19 جون 2025 کو جو اپنے NIC رولز میں جو ترامیم نوٹیفائی کی ہیں، اس کے بعد یہ کسی کے لیے ممکن نہیں رہا کہ اپنے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ میں کسی ایک رشتہ دار کو، چاہے وہ اس کی بیٹی ہو یا اس کی بہن ہو یا ماں ہو، اس کو چھپا سکے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو ہم نے FRC کو ڈکلیئر کر دیا ہے ایک لیگل ڈاکومنٹ۔ پہلے اس کی لیگل بیکنگ نہیں تھی، یہ قانونی دستاویز نہیں تھی۔ اب آپ جب اپنا FRC نکلوانے جاتے ہیں، ہم آپ سے ایک انڈر ٹیکنگ لیتے ہیں، آپ کا دستخط لیتے ہیں تمام لوگوں سے جو آ رہے ہیں اپنا FRC لینے کے لیے،
اور اس کے بعد اگر کسی نے اس طرح کا معاملہ کیا تو شدید قانونی چارجائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ ہوگی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بہنیں بیٹیاں جو کہ بیاہ کی دوسرے شہروں میں اور بعض کیسز میں دوسرے ملکوں میں چلی جاتی ہیں، جب سے سکسیشن کا معاملہ نادرا کے پاس آیا ہے ہم نے ان کا بائیو میٹرک لازمی کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے موبائل کے ذریعے اپنی، ہماری نادرا کی ایک اپلیکیشن ہے پاک آئیڈینٹی موبائل اپلیکیشن، اس کے ذریعے جب تک اپنا بائیو میٹرک نہیں دیں گی یا نیرے سینٹر پہ جا کے بائیو میٹرک نہیں دیں گی تو وہ سکسیشن یعنی کہ وہ جو جائیداد ہے وہ تقسیم نہیں ہو پائے گی. آل رائٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.